پورا یہ بتایا کہ میں ابھی واقعہ لکھ کر گیا ہوں اور نماز پڑھ کے بالکل اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو میں نے پھر ان کو وہی مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آیا نا. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, بارات کا کھانا کھلائیں, کہیں سے انتظام کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم بھی کچھ کریں گے. اور ویسے کرنا چاہیے, بہرحال مدد تو کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکار کرے گا. رشتے کے مسائل بہت ہیں, لڑکی والوں کو یہ منہ میں ہڈی دینی پڑتی ہے, ورنہ وہ اس سے بھی جاتے ہیں نا, وہ گھر تو بسانا ہے اس نے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا کروں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, میں ایک دم جذباتی ہو گیا, میں نے کہا آپ ایسا کریں, رشتے کا انکار تو آپ نہ کریں, کیونکہ یہ جیسا بھی ہے نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ورنہ بیٹی کو کہاں لے کے جائیں گے, وہ تو پھر خراب ہو جائے گی معاملہ اس کا. اور آپ کی عمر 60-62 سال عمر ہے, تو اللہ نہ کرے کل موت واقع ہو جاتی ہے, تو 6 بیٹیاں بیچاری کیا کریں گی. لبرل لوگوں کے پاس تو اس کا حل یہ کہ جاب کراؤ, ان کو پڑھاؤ لکھاؤ اور انڈیپینڈنٹ کر دو. تو یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, صحیح ہے نا. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ جاب کر رہے ہو لیکن روٹی نہیں کھا پا رہے اس پیسوں سے, وہ جاب کسی کام کی ہے؟ کیونکہ روٹی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسی طرح میرے بھائی آپ کروڑ پتی بن جائیں, لڑکی کے پاس شوہر نہ ہو جو اس کی فزیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے اور اس کی مینٹلی بھی اس کو جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی, یہ چیزیں نہ ہو تو آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو, وہ اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے جاب کرو, پیسہ کماؤ, مگر روٹی نہ کھاؤ. وہ کہے گا پھر کس کام کی جاب جب مجھے میری بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اس سے وہ میری پوری نہیں ہونی, تو میں نے اس جاب کا کرنا کیا ہے. میرے پاس کتنی خواتین ملاقات کے لیے آتی ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہی ہیں, شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں چلی گئی. پیسہ بہت ہے, جاب کر رہی ہیں, وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. اور ایسی درجنوں خواتین ہیں جو جاب بالکل بھی نہیں کر رہی ہیں, ایک ڈھنگ کا میاں مل گیا, بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں, آتا کخ بھی نہیں, نہ ایجوکیشن ہے ان کے پاس, نہ پیسہ ہے ان کے پاس, میاں اچھا مل گیا ان کو, اولاد ہو گئی, بہت عیاشی میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو اس سے وہ لڑکی اچھی ہے کہ نہیں ہے, کہ جو کچھ بھی نہیں آتا تھا اس کو میاں اچھا مل گیا. تو اس لیے عورت کی پہلی ضرورت ہے اس کے لیے اچھے میوں کا انتظام کرو, صحیح ہے نا, باقی چیزیں بعد میں ہیں. تو خیر جلدی سے بات مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے پھر بوڑھے بزرگ سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ ایسا کریں, پھر مجھے یہ میت والا واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا آپ انتظام کریں, آپ ایک بہترین سا جتنی ڈشیں وہ کہہ رہے کم وقت منوس معذرت, اتنی ڈشیں آپ بنوائیں. اور آپ یہ کریں کہ اول تو بارات اسلام میں ہے ہی نہیں نا, بارات کا کھانا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی, ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا. اپنی جتنی شادیاں کی ہیں ولیمہ کیا ہے. تو اسلام میں شادی کا کھانا بھی کون کرتا ہے؟ لڑکا کرتا ہے, مرد کے ذمہ ہے. ولیمہ ہے, بارات کا لفظ ہی نہیں ہے اسلام میں, بلکہ نکاح کی محفل میں چند لوگ آ جائیں اور وہ نکاح کے بعد وہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, اگلے دن سارے لڑکے کے گھر پہنچ جائیں, وہاں بارات لے کے جائیں, پوری 4 W11 لے کے جائیں آپ وہاں پہ. مرد کا ہے خرچہ, بیٹی پہ خرچہ نہیں ہے نا, باپ پہ خرچہ ہے. لیکن اب وہ نہیں کرتے تو رشتہ ٹوٹتا. پھر کہتے ہیں اگر اسی طرح چلی گئی تو ساری زندگی تانے دے کے مار دیں گے, تیرے باپ نے کھلایا کیا ہمیں. وہ پھر سسرال میں بچی پہ ظلم ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں, آپ تمبو شمبو کا انتظام کریں اور پھر وہاں بہترین کھانا وانا پکوائیں, قرضے لے کے مکان بیچ کے. اور جب کھانا شروع ہونے والا ہو, صحیح ہے نا, جیسے ہی لوگوں کے منہ میں نوالا, اور آپ کے جو ہونے والا داماد ہے اس کے منہ میں جیسے ہی وہ لقمہ جانے لگے, آپ ایک دم کیا کریں, اسٹاپ, لوگوں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی, مسئلہ کیا ہے, کوئی کھانے میں خدا نخواستہ زہر ملا دیا ہے, کیا ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے